تو اس ٹائپ کی اور بھی 2-3 حدیث آتی ہے. ایسے ہمارے پاس 4 انسیڈنٹس آتے ہیں کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کوئی بھی شخص زہار جیسا خراب کام جب کرتا ہے تو اس کے ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے؟ کمزور پڑ جاتا ہے. تو اللہ آگے کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کے لیول کو درست کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. صدقہ کرنے سے اور روزہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی درستگی ہوتی ہے. اب یہاں جو 60 روزے رکھنے کی بات ہے وہ ایک ساتھ رکھنے ہیں. اگر کوئی بیچ میں توڑ دے تو اس کو پھر سے دوبارہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے. یہاں تک کہ کسی نے 59 روزے رکھے اور 60واں روزہ نہ رکھ پایا تو اس کو پھر سے ایک سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. پھر سے 2 مہینے کے روزے جو ہیں وہ سٹارٹ کرنے پڑیں گے. اچھا، کھانے کا بارے میں جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا آیا، اس کا الگ الگ آیا ہے. ایک جگہ پہ ہے 2 مد یعنی 1.25 کلو کھانا ہونا چاہیے، یا اتنا کہ مسکین پیٹ بھر کے کھا سکے، یا جتنا آپ جیسے کھاتے ہیں ایک دن میں اتنا کھانا آپ دیں کہ آپ بھائی مسکینوں کو کھانا کھلا رہے تو پیٹ بھر کے کھانا تو کھلائیں. اور 60 لوگوں کو ایک ساتھ بھی کھلایا جا سکتا ہے، یا ایک شخص کو 60 دن تک کھلایا جائے. لیکن یہ نہیں کرنا کہ جس کو صبح کھلایا اسی کو شام میں مطلب وہی 60 لوگوں کو آپ ایک 60 صبح الگ کھلا دیے، شام کو 60 الگ کھلا دیے. یہ نہیں کرنا ہے. وہ جو 60 لوگ آپ نے لیے وہ صبح شام کے ایک جیسے ہوں. کہیں پہ آیا کہ کوئی بھی 60 آ سکتے ہیں تو اللہ عالم، لیکن 60 مسکینوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے. اور دونوں ہی صورتیں صحیح ہو سکتی ہیں کہ ایک شخص کو 60 دن تک کھانا کھلایا جائے یا 60 لوگوں کو ایک ساتھ کھانا کھلا دیا جائے. اچھا، جب تک یہ نہیں ہوگا یعنی ان میں سے کوئی ایک کفارہ آپ نہیں کرتے، اور وہ بھی سیریز میں کرنا ہے. اگر آپ غلام آزاد کر سکتے ہیں غلام کریں، اگر 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں 2 مہینے کے روزے رکھیں، اگر آپ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. جی تسنیم بھابھی آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کچھ پوچھنا میں چاہ یہ رہے ہیں؟ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دونوں ٹائم کا کھلانا ہوتا ہے؟ جی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے انہوں نے دونوں وقت کھلایا ہے. اچھا اچھا اچھا، اوکے جی، تھینک یو، جزاک اللہ. اس سے پہلے شوہر بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یعنی کفارہ ادا کیے بنا وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. اچھا، شریعہ میں کیا ہے؟ شریعہ میں اس سے 3 پرنسپلز ہیں کہ شریعہ میں مطلب وہ لوگ تو یہ کہتے تھے نا یہ مطلب اس وقت طلاق کی طرح اس کو مانتے تھے، لیکن جو ہماری اسلامک شریعہ ہے اس میں یہ ہے کہ شادی کا جو کانٹریکٹ ہے وہ زہار کہنے سے ختم نہیں ہوتا، اور عورت جو ہے اپنے شوہر کے لیے بیوی کی طرح ہی رہتی ہے جیسے رہتی ہے. لیکن دوسری یہ اس سے وہ نکلتی ہے وہ یہ کہ بیوی جو ہے ٹیمپریرلی زہار جب کوئی بول دیتا ہے تو ٹیمپریرلی وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہیں کرے گا تب تک وہ اس کے لیے حرام ہو گئی. تیسرا یہ کہ یہ جو ٹائم یہ جو ایک زہار جس نے بولا ہے شوہر نے، وہ جب تک کفارہ نہیں کر لے گا تب تک اس کے لیے اس کی بیوی حرام ہی رہے گی. ٹھیک ہے. وہ جو وقت ہے یعنی وہ جو 2 مہینے کا وقت ہے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا وقت ہے اس وقت تک وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو زہار کہتا ہے پہلا تو یہ کہ وہ شوہر ہونا چاہیے، پورے عقل کے ساتھ انسان ہونا چاہیے، میچیور ہونا چاہیے، اور اپنے سینسز میں یعنی بے ہوشی کی حالت میں نہیں کہ کسی نے انجیکشن لگا دیا ہو، کوئی دوائی پی رکھی ہو، بے ہوشی کی حالت میں وہ اپنی بیوی کو زہار کرتے، پورے ہوش و حواس میں وہ زہار کرے گا اپنی بیوی کو. اور کسی بھی بے عقل انسان کا زہار جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا. زہار جو ہے پورے ہوش و حواس میں بولا جاتا ہے تبھی اس کو مانا جاتا ہے، ادروائز اس کو نہیں مانا جائے گا. اگر اس نے نیند میں بول دیا یا وہ بے ہوشی میں ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی اس کو بیماری ہوئی ہے، کوئی اس نے دوائی کھائی ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے تو وہ پھر اس کو زہار نہیں مانا جائے گا. اچھا، چاروں امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی انٹاکسیکیٹڈ ہے یعنی نشے میں ہے اور نشے میں وہ اپنی بیوی کو زہار کر دیتا ہے، ڈیورس کر دیتا ہے، تو اس کو لیگلی مانا جائے گا، کیونکہ اس کی جو یہ سٹیٹ تھی یہ اس میں وہ ڈیلیبریٹلی تھا، یعنی اس کے اوپر کوئی یہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر کوئی مطلب کوئی دوائی کا اثر تھا یا کوئی اچانک اس کو کوئی کمزوری سے بھی ہوشی لاحق ہو گئی تھی، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اس نے خود سے اپنے آپ کو انٹاکسیکیٹ کیا تھا تاکہ میں یہ باتیں اپنی بیوی کو بول پاؤں، تو پھر وہ اس کو مانا جائے گا. لیکن ادروائز اس کو انٹاکسیکیٹڈ یعنی نشے کی حالت میں نہیں مانا جائے گا جب اگر اس نے کوئی دوائی کھائی ہوگی یا کوئی اور پریشانی سے اس کو نشہ ہوگا.
تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے, الگ الگ اماموں کی اس پہ الگ الگ رائے ہے. اسے بہت ڈیٹیل ہے, بہت ڈیٹیل. اگر ابھی ہم پڑھنا شروع کریں گے تو اس کی آیت پہ رک جائیں گے, تو ابھی ہم اس کو تھوڑا فاسٹ اس میں کریں گے انشاءاللہ, پھر آگے پڑھیں گے. اچھا, فاسٹنگ جو ہے یہ کسی بھی وقت, روزے جو ہیں کسی بھی وقت شروع کیے جا سکتے ہیں, اور یہ پورے 2 مہینے تک کرنے ہیں. اس میں بیچ میں رمضان نہ آئے, کیونکہ رمضان آئے گا تو عید میں آپ کو روزہ چھوڑنا پڑے گا. نہ ہی اس میں قربانی کا دن آئے, نہ ہی تشریق کے 3 دن آئے, 10, 11, 12, 13 ذی الحجہ نہ آئے. ٹھیک ہے, کیونکہ رمضان کے فاسٹ رکھیں گے تو ہمیں عید کے لیے وہ کرنا پڑے گا. پھر قربانی کے دن بھی ہمیں اگلے دن, قربانی کے بعد بھی ہمیں وہ عید کرنا ہوتا ہے, تو عید اور تشریق کے دن میں بھی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اس طریقے سے ایسے دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے کہ جس میں بیچ میں عید پڑ رہی ہو, عیدین پڑ رہی ہوں, جس کی وجہ سے آپ کو روزہ جو ہے وہ توڑنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو پھر سے روزہ رکھنا پڑے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ اس دوران جو ہے آپ روزہ نہ رکھیں, آپ روزہ ایسے وقت میں شروع کریں جب 2 مہینے کے روزے آپ پورے کر سکتے ہوں. اچھا, حنفی مسلک میں یہ بھی ہے کہ ایک ہی بندے کو صبح, ایک ہی بندے کو 60 دن تک کنٹینیوس جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے. لیکن یہ ایکچولی میں صحیح نہیں ہے کہ 60 دن تک ایک ہی بندے کو روز کھانا کھلایا جائے. 60 الگ الگ لوگوں کو کھلائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ایک آدمی کو آپ کھلائیں گے تو وہ ایک ہی تو پور کی مطلب نیسیسٹی وہ ہوگی نا, لیکن اگر آپ 60 لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو 60 بھوکے لوگوں کا آپ کو اجر ملے گا. اس میں الگ الگ اسکولوں کی الگ الگ تھاٹ ہے, تو جس کے یہاں جیسی اویلیبلٹی ہو اپنے اکارڈنگ آپ دیکھ کے کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت ساری جگہ ہو سکتا ہے آپ کو 60 مسکین ملے ہی نہ, بہت ساری جگہ آپ کھلانے جائیں 60 کو 100 کھڑے ہو جائیں گے, 200 کھڑے ہو جائیں گے. تو ٹوٹلی ڈیپینڈس کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور کیسے سرکمسٹانس ہیں. تو اسلام نے کسی بھی چیز کو اتنا مشکل نہیں بنایا کہ اگر 60 لوگ نہیں مل رہے تو آپ کم لوگوں کو نہ کھلا سکیں, کم کو بھی کر کے آپ 60 آپ کو کوانٹٹی وہ پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک کو 60 دن یا 60 لوگوں کو ایک بار کر کے جیسے بھی پاسبل ہو. اچھا, چاروں اسکول کے جو امامس ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اجازت نہیں کہ 30 دن کے روزے رکھے جائیں اور 30 مسکینوں کو کھانا کھلاتے جائیں. یعنی 1 مہینے کے روزے رکھ لیے جائیں, اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو اب 30 تو وہاں گھٹ گیا, تو اب 30 بچا تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو یہ بات جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ دونوں کفارے الگ الگ ہیں اور ان کو کمبائن نہیں کیا جا سکتا. جو بھی کوئی اگر روزہ رکھ رہا ہے تو 2 مہینے کے کنٹینیوس روزے رکھے گا, اور جو کوئی بھی مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. ٹھیک ہے, یہ الگ الگ کفارہ ہے, اس کو الگ الگ ہی کرنا ہے, اس کو آپ مکس نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ, یہ اللہ کی حدود ہیں, اللہ نے ایک ڈیمارکیشن لائن بنائی ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور کافروں کے لیے عذاب ہے. کافر کیسے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت یہ لوگ کرتے ہیں نا, ان کی بات نہیں مانتے, جو چیزیں حلال تھی وہ اپنے اوپر حرام کر لی. ٹھیک ہے, کچھ ضروری باتیں جو اس آیات سے ہمیں پتہ چلتی ہے. پہلی یہ کہ شوہر اور بیوی کی لڑائی میں غلطی دونوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اکثر دونوں کی غلطی ہوتی ہے, کیونکہ ایک کی غلطی ہوتی ہے تو دوسرا تو ویسے ہی چپ ہو جاتا ہے, پھر لڑائی نہیں ہوتی ہے. تو اکثر دونوں کی غلطی ہوتی ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے. پر شوہر کو سزا یہاں دی گئی, کیوں؟ کیونکہ شوہر نے ایسا جملہ بولا زہار کا, تو اس کی وجہ سے اس کو سزا ملی. وہ ایسا جملہ بولتا ہے جو اس کو نہیں بولنا چاہیے. جب کسی کا درجہ بلند کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی دیتا ہے. اللہ نے جہاں شوہر کا ایک درجہ بلند رکھا ہے وہیں اس پر اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ رکھی ہیں. شوہر کے لیے بھی کوئی ایزی نہیں ہوتا لڑکوں کے لیے, جب ان کی شادی ہوتی ہے ان کو اپنے گھر والوں کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے, ان کو اپنی بیوی کو لے کے بھی چلنا ہوتا ہے. پھر اس پہ نہ اپنی ماں سے کوئی غلط بات کر سکتے, نہ اپنی بیوی سے کوئی غلط بات کر سکتے, کیونکہ دونوں کا حساب ہوگا. کوئی یہ نہیں ہے کہ بیوی کے لیے کھلی چھوٹ ہو گئی ہے. اب یہ آیت آپ نے پڑھ لی ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ بیوی کے لیے کھلی چھوٹ ہے, اس کو آپ جو مرضی بولتے رہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے اپنے حقوق ہیں, ماں کے اپنے حقوق ہیں, باقی گھر والوں کے اپنے حقوق ہیں. دوسرا یہ, جتنی بھی سزا یہاں بتائی گئی وہ حدود پر نہیں ہے, جیسے چوری پر ہاتھ کاٹ دینا ہے یا جان کے بدلے جان ہے. یہاں عبادت کے قسم کی سزا ہے,
جو بیسیکلی سزا تو نہیں ہے پر اس بات کو اہمیت سمجھانے کے لیے یہاں پہ اسے سزا بولا گیا تاکہ مراد اس سے کفارہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اور کفارہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو رجوع کرنا چاہتا ہو, جو اپنی وائف کے پاس واپس آنا چاہتا ہو. اور اگر کوئی طلاق لینا چاہے, کفارہ نہ کرنا چاہے, تو بھی اس لفظ میں طلاق نہیں ہوتی, اسے طلاق کے اصل الفاظ کہنے ہی ہوں گے تبھی طلاق ہوگی. یعنی وہ کہہ دے گا کہ زہار ہے تو اس سے طلاق نہیں ہو جائے گی. اب ہم گردن کو آزاد تو نہیں کر سکتے آج کی ڈیٹ میں, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو دو چیزیں بچی, روزہ اور مسکینوں کو کھانا کھلانا. میں کئی بار بتا چکی, لاسٹ ٹائم یہ پھر ریپیٹ کر رہی ہوں. تو ہم سب سے پہلے کسے چنیں گے؟ روزوں کو. جو روزے نہیں رکھ سکتا ہوگا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر کوئی بیمار ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا اور ساتھ میں مسکین بھی ہے, تو ایسی صورت میں اس کی مدد کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا کفارہ ادا کر سکے. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ کوئی بیچارہ غریب ہے, اس سے غلطی ہو گئی, تو اب وہ کہاں سے کفارہ ادا کرے گا؟ روزے بھی نہیں رکھ سکتا وہ, تو پھر اس کی ہمیں ہیلپ کرنی ہے ایز اے مسلم, تاکہ وہ اپنا کفارہ جو ہے ادا کر سکے. کفارے کا مقصد کیا ہے؟ کفارے کا مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ جو کفارہ ہے یہ اللہ کی حدود ہے. اور یہاں کافر کون ہے؟ جو کفارے سے انکار کرے, جو میں نے یہاں پہ بتایا نا, للکافرین عذاب الیم. یہ وہ لوگ ہیں جو کفارے کا انکار کرتے ہیں تو کلمہ گو, لیکن کفارے کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ نان مسلم کو تھوڑی کفارہ دینا ہے, مسلم کو تو دینا ہے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, لیکن جو شخص اللہ کی بات نہیں مانے گا, نافرمانی کے کام کرے گا, تو اس کے لیے دردناک سزا ہے. شوہر نے غلطی کی, پھر کفارہ بھی ادا نہیں کیا, اور بیوی کو کمزور جان اس سے تعلق قائم کر لیا, تو پکڑ شوہر کی ہی ہوگی. ہمارے یہاں شوہر نے اپنے آپ کو اتنا اوپر سمجھ لیا ہے کہ اپنے آگے کسی کی بات نہیں مانتے. سارے نہیں, لیکن اکثریت. کیا وہ اس آیات پر غور و فکر نہیں کرتے کہ ایک عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اونچی آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کہی, لٹرلی جھگڑ کر, جھگڑے والے انداز میں, اور وہ رو بھی رہی تھی, پھر بھی اللہ نے فیصلہ عورت کے حق میں رکھا. اللہ نے مرد کے حق میں یہاں فیصلہ نہیں دیا. کس کے حق میں دیا؟ عورت کے حق میں. کیوں؟ کیونکہ وہ عورت اس کی بیوی بن کے آئی, اس کا گھر سنوارا, اس کی جسمانی ضروریات پوری کی, اس کے لیے بچے پیدا کیے, اس کی ساری چیزوں کی دیکھ بھال کی, اور جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے اس کو زہار کر دیا. کیا یہ اتنا آسان کام ہے؟ تو ہمارے گھروں میں اللہ کے کلام کا اثر کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم دین سے بہت دور ہیں. ہمارے گھر کے مردوں نے دین کو کیسے پڑھا ہے؟ اپنی ضرورت کے حساب سے, صرف اتنی باتیں سنی جتنی ان کو سننی ہے. لیکن اس اگر آیت پہ وہ غور و فکر کریں تو, اور حدیث بھی ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر میں سب سے بہترین ہے, مطلب گھر میں بہترین ہے, گھر میں سب کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہے. اگر شوہر اور بیوی کے آپس میں کوئی غلط بات غصے میں بول بھی دی ہے تو فوراً استغفار پڑھ لیا کریں, بات کو وہیں ختم کر دیں. شوہر اکثر غصے میں جو بھی بولتے ہیں بعد میں فوراً کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ میں ایسا تو نہیں ہوں نا, تمہیں پتا ہے نا میں غصے میں ایسی بات کہہ دیتا ہوں, تمہیں پتا ہے میں جب غصہ ہوتا ہوں میرا دماغ کام کرنے بند کر دیتا ہے, کچھ بھی میں نہیں سوچتا. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, تم بھی معاف کر دو. لیکن کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے لیے کیا کہا ہے؟ غلام آزاد کرو. کوئی غلام ڈھونڈو, اسے آزاد کراؤ. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں, کوئی آسان کام نہیں, مشکل کام ہے, بہت مشکل. اور غلام نہیں ملا تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, 2 مہینے کے کنٹینیوس روزے رکھو. 1 مہینے کا روزہ رکھتے رکھتے تو 20 روزوں کے بعد تو ہماری شکلیں دکھائی دینے والی ہوتی ہیں, ہم لوگ کمزور پڑنے لگ جاتے ہیں, ہماری طاقت کم ہو جاتی ہے. 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے بنا بریک کے, یہ تو بہت مشکل کام ہے, اتنا آسان کام نہیں. اور اگر آپ نے کوئی قسم لی ہے پھر اسے توڑ دیا ہے تو قسم توڑنے کا قرآن میں کیا کفارہ ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ قسم توڑنے کا قرآن میں کیا کفارہ ہے؟ کسی نے قسم لی ہو اور وہ قسم توڑ 3 دن کے روزے. 3 دن کے روزے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رم جی, جہاں تک ہم کو اندازہ ہے شاید 10 دن کے روزے اور 10 مسکینوں کا کھانا. اچھا, اور کوئی؟ اور کوئی کسی کو یاد ہے؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام جہاں جی. تک میں نے سنا ہے وہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھلانا، یا 10 مسکینوں کے نہیں 10 روزے، 3 روزے اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کوئی کپڑا وغیرہ دے دینا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا ہے 10 مسکین، آپ لوگوں کا صحیح ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اب اگر 60 روزے آپ نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے. وہاں پہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا رہے تھے، یہاں پہ کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے. قرآن جہاں ایک طرف کوئی قسم لی ہو، کوئی غلط بات کی ہو اور اسے وہ توڑتا ہو تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور یہاں کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دے، یہ دونوں باتوں کا، دونوں آیتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا. اب دیکھیے ہمارے نزدیک تو روزہ توڑنا یا کفارے کو توڑنا، وہ ہمارے نزدیک روزہ توڑنا ایک یعنی بہت بڑی بات ہے کہ روزہ توڑنا، ٹھیک ہے، یا کفارے کو توڑنا، یہ دونوں ایک دوسرے سے لنک ہے. لیکن دونوں کی ایک حد کیوں ہے، ایک لمٹ کیوں ہے؟ مولانا ندوی فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے، روزہ توڑنا اور کفارہ توڑنا. ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ روزے میں اللہ نے کوئی چیز جو اللہ نے حرام کی تم نے اس کو حلال کر لی. ٹھیک ہے، اللہ نے حرام کیا روزہ توڑنا یا روزے میں بیوی کے پاس جانا، تم نے اس کو اپنے لیے حلال کر لیا. ان حالات میں بیوی تمہارے لیے حلال ہے پر تم نے اسے حرام کر دیا. زہار میں تمہارے لیے تو حلال تھی بیوی، تم نے خود ہی اس کو حرام کر لیا. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک کسی حرام چیز کو حلال کر لینا یا کسی حلال چیز کو حرام کر لینا، یہ تم خود نہیں کر سکتے، یہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتے ہیں. اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اس کا کفارہ بھی تو بڑا دینا پڑے گا نا. تم اپنی مرضی کی زندگی جیو گے تو پھر کفارہ بھی بڑا بڑا ہی دینا پڑے گا. اللہ نے اسے آگے والی آیات کے ساتھ ملا دیا. ابھی ہم آگے جو پڑھیں گے، اللہ کہتے ہیں جب میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا اور اس نے تمہارے سارے کاموں کو یاد رکھا ہوا ہے جنہیں تم بھولے بیٹھے ہو گے. انسان کب باتیں بھولتا ہے؟ جب وہ انہیں چھوٹا، حقیر، مطلب کوئی اس کی امپورٹنس نہیں دیتا ہے. اللہ تو ہر بات کو یاد رکھتے ہیں. بہت سے مرد عورتوں پر زور دکھا کے، انہیں نیچا دکھا کے کمزور سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض وقت اپنے پیروں کی جوتی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپس میں کہتے ہیں یعنی مرد اگر تم نے عورتوں کو ایسے نہیں رکھا تو یہ سر پر چڑھ جاتی ہیں. ایسے ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں عورتوں کے لیے. شوہر اور بیوی کا ریلیشن آپس میں محبت، شفقت، انڈرسٹینڈنگ کا ہے. بعض وقت بیوی جھک جائے تو بعض وقت شوہر. محبت سے یہ رشتہ نبھایا جاتا ہے، کسی کو نیچا دکھا کے، کسی کی ایگو ہرٹ کر کے یہ رشتہ پھر لمبا نہیں چل سکتا. پھر اس رشتے میں پریشانیاں آتی ہی آتی ہے، کیونکہ ایک انسان کب تک جھکے گا، کب تک جھکے گا، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو. ایک وقت کے بعد آ کے پھر وہاں پہ پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اب اس آیت کے نظر میں آپ دیکھیں کہ ہماری کیا لائف سٹائل ہے. اور سبحان اللہ، عورتوں کو اللہ نے کتنی عزت دی کہ 7 آسمان کے اوپر اس عورت کی رونے کی اور شکایت کی عرضی سن لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یجادون جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، کبتو ذلیل کیے گئے، کما کبتو جیسا کہ ذلیل کیے گئے، الذین وہ لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وقت اور البتہ تحقیق، انزلنا نازل کیا ہم نے، آیات بینات روشن، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کر دینے والا. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا مطلب دین سے مخالفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت یعنی اللہ کے حکم کو نہ ماننا، نہ حکم مانے پر اس کے مذاق، نہ حکم، بہت سارے لوگ حکم مانتے بھی نہیں، ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ مذاق بھی بناتے ہیں نماز کا، خود بھی نہیں پڑھتے، اس کا مذاق بھی بناتے ہیں. اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں انہیں نہ مان کر اپنے لیے نئی حدیں بنا لینا. کیا ہم شریعہ کا حکم مانتے ہیں؟ کیا ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ہم علم تو حاصل کرتے ہیں پر عمل نہیں کرتے. اکثریت اپنی زندگی اپنی مرضی کی جی رہی ہے. کیا انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ ایک دن اللہ کے ہاں جانا ہے اور وہاں پہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کا ہمیں جواب دینا ہوگا؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو ہر بات درج ہے, ہر بات لکھی ہوئی ہے. یہاں پہ ایک ورڈ ہے کپٹ. کپٹ کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی یا ہلاک کر دینا, یا کسی پہ لعنت, یا کسی سے دوری ہونا, یا کسی کو باہر کی طرف پش آؤٹ کر دینا, باہر نکال دینا, یا کسی کو ذلیل کرنے, زمین پر گرانا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہم مسلمانوں سے پہلے امتیں آئیں, انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اللہ کے اور اس کے رسول کے حکموں کو نہیں مانا, تو وہ اپنی ان مخالفتوں کی وجہ سے ہلاکت کو پہنچ گئے. اب وہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ بھی سیم ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں, سیم طریقے کا ان کا نظریہ ہے اپنی زندگی میں, تو ان کا بھی اسی طریقے سے خراب یعنی جو ان کا آخری وقت ہے وہ بہت خراب ہوگا, ایول اینڈ ہوگا, یعنی آخرت ان کی بہت خراب ہوگی. دنیا میں ظاہری ہمیں وہ بڑے اچھے لگے, بڑے امیر ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, بڑے شوشہ بازی ہے, بڑی یہ بڑی وہ, لیکن آخرت ان کی ہلاکت والی ہوگی. جب بھی لوگ اپنے خود کے قوانین بنا لیتے ہیں اللہ کے قوانین کے مقابلے پہ, سو کالڈ اڈاپٹیڈ لاز کو اپنا لیتے ہیں کہ زندگی میں تو یہی سب کچھ چلتا ہے, زندگی جینا ضروری ہے, دین اور دنیا ہم دونوں لے کے چلتے, لوگوں کے یہ جملے ہوتے ہیں, تو وہ یہ جان لیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے, اللہ کی شفقت سے رہ جائیں گے. اللہ کی نہ انہیں رحمت ملے گی نہ شفقت ملے گی, وہ اس سے ڈپرائیو ہو جائیں گے, اور اس کی وجہ سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ڈیویشنز میں یعنی ادھر ادھر بھٹک جائیں گے, خراب کام کریں گے, مورل اور سوشل ایولز ہر طریقے کے خراب کام کریں گے, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی ملے گی. یہی خطا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کی امتوں نے کی, اور یہی ریزن بنے گا ہماری امت کی بھی ہلاکت کا, اگر ہم ابھی بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھے, نہیں پہچانے کہ ہم دین پڑھتے تو ہیں لیکن جئیں گے زندگی اپنی مرضی کی, جس سے ہم سب کو خوش رکھیں. آپ سب کو خوش کبھی نہیں رکھ سکتے. جس بندے نے اللہ کو خوش کر لیا اس نے سب کو خوش کر لیا. بندوں کو آپ کتنا بھی خوش کرتے رہیے, کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات پہ وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے, کہیں گے نہیں بڑی اچھی ہیں لیکن ان کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے, بہت اچھی ہیں لیکن بس منہ کی کڑوی ایسا بول دیتی ہیں, صاف بول دیتی ہیں. بتاؤ, میرا دل دکھا دیا ایک دم. کتنے اچھے کام ان کے سب ایک طرف رکھ دیے, وہ ایک بات پکڑ کے بیٹھ گئے. تو آپ اللہ کو راضی کریں, باقی سب لوگ اپنے آپ سے راضی ہو جائیں گے. یوم یبعثہم اللہ, جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ جمیعاً سب کو, فیونبئہم, پھر وہ آگاہ کرے گا ان کو, بما عملوا, ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. احصاہ اللہ, گن رکھا ہے اس کو اللہ نے, ونسوہ, اور وہ بھول چکے ہیں اس کو. یعنی اللہ نے ہماری ایک ایک چیز کو یاد رکھا ہوا ہے اور ہم اپنی چیزوں کو, اپنی باتوں کو, اپنے کیے ہوئے کرموں کو بھول چکے ہیں. واللہ, اور اللہ, علی کل شیء شہید, ہر چیز پر گواہ ہے. قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھائے گا تو لوگ اپنا کیا بھول چکے ہوں گے, لیکن اللہ کے پاس سب کچھ موجود ہوگا. کس طرح اللہ کی انہوں نے نافرمانیاں کی, جس کام کو وہ آرڈینری سمجھتے تھے, حقیر سمجھتے تھے, اور سوچتے تھے اس کو کرنے میں کوئی قباحت نہیں, اور اس میں کوئی اور اس میں پھر وہ مبتلا بھی رہے. اب جیسے بہت سارے لوگوں کے پاس دینی علم ہے لیکن آپ ان کے گھر جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا جب ان کے گھر کوئی فنکشنز ہوتے ہیں کہ وہ دین کے مطابق نہیں ہوتے, وہ اپنی مرضی کے مطابق سمجھ رہا, ان کو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہو رہی, کچھ شرم بھی نہیں آ رہی, کچھ غلط بھی نہیں لگ رہا, اور وہ اسی زندگی کو جی رہے ہیں, جبکہ انہیں اس سے دور رہنا چاہیے تھا. اللہ کی نظر میں وہ بات کوئی آرڈینری, کوئی چھوٹی, کوئی حقیر بات نہیں ہے. اللہ نے سب چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو لکھا ہوا ہے اپنے پاس, اور وہ اس دن قیامت کے دن ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. احسن البیان میں آتا ہے, یہ دل میں پیدا ہونے والے شک کا جواب ہے جو گناہوں کو اتنے زیادہ ہو جانے پر اور اس روپ میں کہ ان کی گنتی ظاہری طور پہ ناممکن ہو, مطلب اتنے گناہ کوئی شخص کرے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بے شک ناممکن ہے, بلکہ تمہیں تو اپنے کیے پہ کبھی
کوئی بھی کام یاد بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ اللہ کے پاس کچھ مشکل نہیں تھا، اور اللہ نے تمہاری ایک ایک بات کو، ایک ایک عمل کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک ایک بات محفوظ ہے. علم ترا، یہ لاسٹ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. ویسے میں نے 10 تک ریڈی کیا ہوا ہے کیونکہ 7:35 ہو گیا ہے. علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ما یکون، نہیں ہوتا، من نجوا، سرگوشی میں سے، ثلاثتن، مگر 3، الا ہوا، مگر وہی، رابعہم، پر وہ چوتھا ہے ان کا، ولا خمسۃ، اور نہ 5 کی، الا ہوا سادسہم، مگر وہ چھٹا ہے ان کا، ولا ادنا، اور نہ کم تر، من ذالک، اس سے، ولا اکثر، اور نہ زیادہ، الا ہوا، مگر وہ، معہم، ان کے ساتھ ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہو، ثم، پھر، یونبئہم، وہ آگاہ کرے گا ان کو، بما عملوا، ساتھ اس کے جو وہ انہوں نے عمل کیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سرگوشیاں تم کرتے ہو اکیلے میں، یہاں پہ کون سی سرگوشیوں کی بات آئی ہے؟ اکیلے میں، جو تنہا تنہا رہ کے سرگوشیاں ہوتی ہیں نا، ان سرگوشیوں کی یہاں پہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، وہ تمہاری ساری باتوں کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، چاہے تم اسے اکیلے میں کرو، چاہے دکیلے میں، چاہے تکیلے میں، اگر تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، تم 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، اگر تم 4 ہو تو 5واں اللہ ہے، تم 4 ہو تو 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز جو ہے وہ سن رہا ہے. دیر از نو نجوا آف 3. اگر تم سیکرٹ کنسلٹیشن کر رہے ہو، چھپی چھپی سرگوشیاں کر رہے ہو، 3 ہو تو چوتھا میں ہوں، میں تمہاری باتیں ساری سن رہا ہوں. تم جو ظاہری طور پہ باتیں کر رہے ہو وہ بھی، اور جو تم باطنی طور پہ جو چھپا چھپا کے سرگوشیاں کر رہے ہو وہ بھی، اور میرے فرشتے تو تمہاری ساری باتوں کو لکھ رہے ہیں. میرے پاس سارا علم ہے اور میں ان کو پرفیکٹلی سن رہا ہوں. اللہ سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں تمہارے سارے سیکرٹ آئیڈیاز کو جانتا ہوں، تمہارے نجوا کو جانتا ہوں، میں تو غیب کو دیکھنے والا ہوں، میں تو غیب کو جاننے والا ہوں. یہ وہ ریزن ہے جو کئی جگہ پہ قرآن پہ مینشن ہوا ہے، اور اس میں سارے علماء کا اجماع ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ سب طرف چھایا ہوا ہے. اپنی علم کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بصارت ہر چیز پر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہ ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ 8 سے پھر ہم سٹارٹ کریں گے نیکسٹ کلاس سے، کیونکہ تھوڑا سا ٹاپک وہ ایک ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے.